احادیث کے اندر یہ جو بات ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے۔ اصل مقصد لوگوں کو صحیح بخاری سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا ہے، صحیح ہین جو ہیں ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا ہے اور حدیث سے لوگوں کو دور کرنا ہے کہ حدیث حجت نہیں۔ سورج کا سجدہ کرنا یہ صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی ثابت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کے سجدہ کرنے، چاند کے سجدہ کرنے، ستاروں کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ جو صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کی آیت سے جو چیز ثابت ہے ہمیں اسے ماننا پڑے گا جب اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عقل نہیں تسلیم کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا اور حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ کب سجدہ کرتا ہے، جب غروب ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چیز دنیا میں مگر وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے کہ جب قبر کے اندر کسی کو عذاب ہوتا ہے ہم نہیں سن رہے ہوتے، ہم قبر کے اوپر کھڑے نہیں سن رہے ہوتے، جبکہ وہ جانور آپ دیکھتے ہیں ایک دم ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اصل میں جو عقلانی ہیں، عقل پرست ہیں، ان کا اصل میں یہی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو اس انداز میں پیچھے ہٹائیں دین سے اور ان کے عقائد سے متنفر کر دیں، لا دینیت کی طرف لگا دیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش کی کیفیت ہے، جو حیت ہے، جو اس کا حجم ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی احادیث کے اندر جو ظاہری تعارض نظر آتا ہے ہمیں اس کا حل کیا ہے، اور اس کو حل کرنے کے اصول و ضوابط علماء کرام نے کیا بیان کیے ہیں، مفسرین نے، محدثین نے، کہ ہم کس طرح ان جو اعتراضات ہیں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ منکرین احادیث جو اعتراضات کرتے ہیں اور ان اعتراضات کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، اور جو ہمیں ظاہری تعارض نظر آتا ہے اس تعارض کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ حسب روایت اب بھی ہم شیخ صاحب کے مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ شیخ صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں ماشاءاللہ، اور درس و تدریس کے عمل میں سرگرم عمل ہیں۔ تو ناظرین، ہم آج کے اپنے اس پروگرام کے اندر یہ بات کریں گے اس چیز کے اوپر کہ جو منکرین احادیث ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جو اسلام ہے اس کے اندر احادیث میں ایسی باتیں ہیں جو کہ بظاہر سائنس کے خلاف ہیں، تجربے کے خلاف ہیں، مشاہدے کے خلاف ہیں۔ اب جس طرح وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ سورج جو ہے وہ جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد اللہ سے اجازت لیتا ہے اور پھر طلوع ہوتا ہے، جبکہ بعض ممالک کے اندر ایسا بھی ہے کہ سورج 6 ماہ تک غروب ہی ہوتا رہتا ہے اور نظر ہی نہیں آتا، اور بعض ممالک ایسے ہیں جن کے اندر طلوع ہی رہتا ہے، غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض جگہ پہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی غروب ہونے والا ہے لیکن غروب نہیں ہوتا۔ تو جب سورج غروب وہاں پہ ہو ہی نہیں رہا تو پھر وہ سجدہ کیسے کر رہا ہے اور پھر وہ اجازت کیسے طلب کر رہا ہے؟ تو یہ چیزیں مشاہدے اور عقل کے خلاف ہیں، تو اسلام ان چیزوں کے بارے میں کیسے ہمیں بتا سکتا ہے؟ تو اس بنیاد پر وہ احادیث کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی ایک ایسے نقطے کو وجہ بنا کے وہ پوری کی پوری احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو ہم شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ جو ان کا اعتراض ہے یہ بنتا ہے جو کہ عقل کے خلاف لگتا ہے، یا مشاہدے اور تجربے اور تجزیے ان کے اس طرح کے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کیا حقیقت رکھتے ہیں ان کے اعتراضات یا نہیں؟ شیخ صاحب، ناظرین کے لیے اس بات کو آسان کر دیجئے کہ کیا ناظرین کا یا منکرین احادیث کا اور جو مستشرقین ہیں ان کا یہ جو اعتراض ہے کہ احادیث کے اندر یہ جو بات ہے کہ سورج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ طلوع ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے تو پھر وہ طلوع ہوتا ہے، تو کیا ان کا یہ اعتراض درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض مقامات پر دنیا کے اندر سورج ہمیشہ یا 6 ماہ تک طلوع ہی رہتا ہے، غروب ہوتا ہی نہیں ہے، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر کہ سورج غروب ہی رہتا ہے، رات ہی رہتی ہے، تو پھر یہ کس طرح اجازت طلب کرتا ہے اور کس طرح سجدہ کرتا ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جس پر اعتراض کیا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کنتو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد عند غروب الشمس،
کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں تھا جب سورج غروب ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسول عالم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ذر نے جب آگے سے یہ کہا کہ اللہ و رسول عالم، تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تحت العرش۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جز میں نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو یہ عرش کے سامنے جا کر سجدہ، العرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ حدیث صحیح ہے۔ اعتراض اس پہ یہ کیا جاتا ہے کہ سورج پوری دنیا میں ہر صاحب عقل یہ جانتا ہے، اور تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سورج پوری دنیا میں بیک وقت غروب کبھی نہیں ہوتا۔ بعض علاقوں میں، بعض ملکوں میں سورج جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، بعض میں ابھی تک زور کا وقت ہوتا ہے، بعض میں ابھی تک سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور بعض علاقوں میں تو سورج غروب ہونے کے قریب تک ہی رہتا ہے، جیسے وہ غروب ہو رہا ہے لیکن غروب ہوتا نہیں، اور بعض علاقوں میں رات ہی رات ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی۔ لہٰذا جب عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، تجربہ اور مشاہدہ بھی اس بات کے خلاف ہے، لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں۔ اور جیسے ہم نے پہلے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ایک حدیث کو لے کر تمام احادیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور ان کو وہ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا اصل مقصد اس حدیث پہ تنقید کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد لوگوں کو صحیح بخاری سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا ہے، صحیح ہین جو ہیں ان سے لوگوں کا اعتماد اٹھانا ہے، اور حدیث سے لوگوں کو دور کرنا ہے کہ حدیث حجت نہیں۔ اگر تم کہتے ہو حجت ہے اور وہی ہے، اگر وہی ہوتی تو ایسی چیز نہ ہوتی کہ جو خلاف واقع ہے یا خلاف مشاہدہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، اور جو محدثین اور ائمہ اور علماء کی شروط ہیں حدیث کو لینے کی اس کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا یہ صرف حدیث میں نہیں بلکہ قرآن میں بھی ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورج کا، چاند کا سجدہ کرنا، ستاروں کا سجدہ کرنا قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم، کہ اے مخاطب تو دیکھتا نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے اس کے لیے جو کچھ ہے زمین و آسمان میں ہر وہ چیز، اور سورج اور چاند اور ستارے، درخت، چوپائے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں اس آیت کے اندر، قرآن کریم کی آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج کے سجدہ کرنے، چاند کے سجدہ کرنے، ستاروں کے سجدہ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جیسے پہلے ہم نے یہ عرض کی ہے کہ یہ چیز ایک ایسی ہے جس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، اور غیب کے اندر قاعدہ اور کلیہ تعامل کا یہ ہے کہ حدیث یا قرآن کی آیت کے اندر جو بھی ایسی چیزیں جن کے بارے میں، جن کا تعلق غیب سے ہے، عقل جن کا ادراک نہیں کر سکتی، مشاہدہ جن کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، یا سائنس یا یہ جدید آلات جہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کما حقہ جیسے وارد ہوئی تسلیم کرنا پڑے گا۔ صحیح مسند احادیث کے اندر، جو صحیح احادیث کے اندر یا قرآن کی آیت سے جو چیز ثابت ہے ہمیں اسے ماننا پڑے گا جب اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو عقل نہیں تسلیم کرتی، یا یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے۔ اب یہ چیز چونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے، پہلی بات تو یہ ہے، لہٰذا ہمیں جیسے وارد ہوا ہے ہمیں اسی طرح اس پہ ایمان لانا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا سجدہ کرنا، چاند کا سجدہ کرنا، ستاروں کا سجدہ کرنا، یہ ہم جب سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے انسانوں کی طرح ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے سورج کے لائق ہے، جیسے چاند کے لائق ہے، جیسے ستاروں کے لائق ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اور اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اور رہی یہ بات کہ سورج بعض علاقوں میں ہوتا ہے، بعض علاقوں میں غروب ہوتا ہے، تو کیسے ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ کی یہ بات کی ہے، جن علاقوں کے اندر سورج غروب ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تب وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اور حدیث نے اس کی تخصیص کر دی کہ کب سجدہ کرتا ہے، جب غروب ہوتا ہے، اور غروب ہونے کے بعد وہ عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث کو، یعنی یہ کہنے کے بعد کہ سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، فرمایا یہ اصل میں فذالک قولہ تعالیٰ، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان، یعنی اس کی طرح جیسے قرآن کریم کے اندر ہے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج جو ہے وہ اپنے مقررہ مدار اور اپنے ٹھکانے کے اندر چلتا ہے۔ تو
اب یہاں اس کا مدار بعض علماء کہتے ہیں کہ سورج اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، مسلسل اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اس سے مراد یا تو وہ مقام ہے جہاں جا کر سورج کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، جہاں سورج جا کر کچھ دیر کے لیے رکتا ہے اور رکنے کے بعد وہاں وہ سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر اپنی منزل کو وہ طے کرتا ہے۔ تو گویا کہ شام مطلب کہ غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا، یہ منازل ہیں، یہ منازل ہیں، اور یہ پوری دنیا میں سورج بیک وقت کبھی بھی غروب نہیں ہوتا۔ تو اس کا علماء نے جو صحیح معنی بیان کیا ہے کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورج جب اپنے مدار میں چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ عرش کے بالکل برابر نیچے پہنچتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، 7ویں آسمان کے اللہ تعالیٰ کا عرش اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین پہ وسیع ہے، اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی سے بھی بڑا ہے۔ تو جب یہ سورج چلتے چلتے اپنے مدار میں عرش کے نیچے جاتا ہے، اس کے برابر، یعنی عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جب سورج اس کے برابر نیچے پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے، لیکن کس انداز میں کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ، چونکہ یہ غیبی چیز ہے، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ جب تک انسان مشاہدہ نہ کرے، عقل اس کا ادراک نہ کرے، تب تک ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے۔ تو جتنی بھی غیبی چیزیں ہیں ان کی کیفیات کو معلوم کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کی عقل سے یہ بالا تر چیزیں ہیں، انسان کے تجربے اور مشاہدے سے یہ بالا تر چیزیں ہیں، لہذا جیسے ہمیں بیان کیا جائے گا ہمیں اسی طرح اس کو تسلیم کرنا ہے۔ تو سورج جب اپنے مدار کے اندر چل رہا ہوتا ہے اور وہ ایک ایسے سٹیپ پہ، ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں بعض علاقے میں مطلب شام غروب ہوتا ہے لیکن بعض علاقوں میں وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت سورج اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اب یہ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہے اور ہم اس کو مانیں گے، اور سورج کا سجدہ کرنا قرآن کے اندر ثابت ہے، لیکن کیسے ہے اصل میں یہاں مشکل ہے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، جو کیفیات میں پڑ جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اگر سجدہ کرتا ہے تو کیسے۔ یہاں بعض لوگوں نے ایک اور اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ جب ذوالقرنین جو ہے وہ ان کو سورج کے غروب ہونے کی، طلوع ہونے کی جگہ دکھائی گئی، تو ان کے بارے میں آتا ہے وجدھا تغرب فی عین حمیۃ، فی عین حمیۃ، کہ انہوں نے سورج کو دیکھا کہ ایک جو ہے وہ دلدل کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ تو وہاں تو یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورج کا دلدل کے اندر غروب ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس دلدل یا اس کیچڑ کے اندر غروب ہو رہا تھا، بلکہ ان کی نظروں سے، یعنی ذوالقرنین جو ہیں ان کی نظروں سے وہ اوجل ہو گیا، مطلب اس جو کیچڑ کا جو ایک چشمہ تھا یا جو دلدل تھی اس کے پاس وہ ان کی نظروں سے اوجل ہوا ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے، غروب سے مراد یعنی جن لوگوں کے ہاں وہ اوجل ہوتا ہے، جب اوجل ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں کہ پوری دنیا سے وہ اوجل ہو جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ حدیث کے اندر کوئی مشکل نہیں اور نہ یہ اعتراض بنتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بعض جگہوں کے اوپر جب سمندر کے کنارے پہ انسان کھڑا ہوتا ہے تو تب بھی تو یہی لگتا ہے کہ سمندر کے اندر غروب ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، تو ان کو بھی ایسے ہی لگا کہ جیسے وہ ایک دلدل یا ایک کیچڑ کے اندر وہ غروب ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے پاس اوجل ہو رہا تھا ان کی نظروں سے۔ تو سورج، ہم کہتے ہیں سورج غروب ہو گیا جی، سورج ہم سے غروب ہوتا ہے، بس اوقات پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اور ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ سورج جو ہے وہ اس کرۂ ارض سے بالکل غائب ہو جاتا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ بعض زمین کے حصے پر سورج موجود ہوتا ہے اور بعض حصوں سے وہ غائب ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے اس وقت اللہ کے عرش کے نیچے جب برابر پہنچتا ہے عرش کے نیچے، اس وقت وہ سجدہ کرتا ہے، اور اللہ کا عرش بہت عظیم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے وہ چیز مشاہدے اور تجربے سے بالا تر ہے، اور عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، نبی علیہ السلام نے خبر دی وحی کے ذریعے، لہٰذا وہی حق ہے، اور اس کو جیسے وارد ہوا ہے ہمیں بتایا گیا اسی طرح ہم اس کو تسلیم کریں گے، اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ قیاس آرائیاں کریں، عقل کے ساتھ اس کو ٹکرائیں، یا ہم کہیں کہ تجربے اور مشاہدے کے خلاف ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ شیخ صاحب، جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ چونکہ ان چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں وہ کس طرح اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، ہم تو نہیں یہ جانتے، یہ کیفیت اور یہ جو ان کی حیت ہے ان کے بارے میں اللہ کو ہی معلوم ہے۔ تو کیا جو مخلوقات ہیں جاندار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بھی بیان کرتی ہیں؟ اگر وہ کرتی ہیں تو وہ کس طرح کرتی ہیں اور ہم انہیں کیوں نہیں محسوس کر سکتے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین کی صفات میں صفت کلام بھی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو وحی کی، وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، اور کچھ ایسے انبیاء جن سے اللہ نے جو ہے وہ کلام کی ہے، گفتگو کی ہے۔
اللہ کی صفت کلام جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پہ ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں سے کچھ ایسی مخلوقات جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت اور ہمت دی، جیسا کہ انسان ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جاندار ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بے جان ہیں، اور لوگوں نے یہ تجربے اور مشاہدے سے یہ دیکھا بھی، اور ثقہ راویوں نے اس بات کو نقل بھی کیا کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے سامنے کینکریوں نے گفتگو کی، اور اسی طرح صحیح حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اور محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح ہے، اور ائمہ نے اس حدیث کو تسلیم کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الی جذعین، اللہ کے نبی علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے جب ممبر ابھی تک نہیں بنا تھا۔ فلما اتخذ المنبر تحول الیہ، جب آپ نے ممبر بنا لیا، یعنی ممبر بنا دیا گیا اور آپ ممبر پہ خطبہ دینے لگ گئے، فحن الجذع، تو جو یہ تنا تھا اس نے چھوٹے بچے کی طرح باریک آواز میں رونا شروع کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کانوں سے اس کے رونے کی آواز کو سنا، یعنی یہ کھجور کا تنا جو بے جان ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اور اس ذکر جو نبی علیہ السلام اس کے پاس ذکر کیا کرتے تھے، جیسے کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے، اس ذکر سے محرومی کی وجہ سے وہ رونے لگ گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی ایسی آواز سنی جیسے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، باریک آواز میں اسے رونا شروع کر دیا۔ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ، تو نبی علیہ السلام نے اس پہ اپنا ہاتھ رکھا، ممبر سے اتر کر اس تنے پر ہاتھ رکھا، تو حدیث کے الفاظ ہیں، جامع ترمذی میں الفاظ ہیں فَسَكَتَ، تو وہ خاموش ہو گیا۔ یعنی یہ اللہ کے نبی نہیں بتا رہے، بلکہ صحابہ اور بے شمار صحابہ نے یہ خبر دی ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے، اس کی آواز کو سنا اور دیکھا ہے کہ وہ ایک کھجور کا تنا جو بے جان ہے وہ رویا ہے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کھجور کے تنے کو یہ ہمت اور یہ طاقت دے سکتا ہے، کیا اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، مطلب بے جان چیزیں اللہ کی تسبیح نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چیز دنیا میں مگر وہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی۔ یعنی تسبیح ہر چیز کرتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم یہ اعتراض کرنا شروع کر دیں کہ تسبیح نہیں کرتی، مطلب سورج، جیسے ہم نے اگر اس کو ہم پچھلی حدیث کے ساتھ جوڑیں، یعنی سورج حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، لیکن وہ کہیں کہ عقل تسلیم نہیں کرتی، کیسے سجدہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ تسبیح کرتی ہے ہر چیز، لیکن تمہیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، کیسے کرتی ہے؟ جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ ہر ایک کا انداز اپنا ہے۔ اب پرندوں کا تسبیح کرنے کا انداز اور ہے، انسانوں کا تسبیح کرنے کا انداز اور ہے، اور اسی طرح بے جان چیزوں کا تسبیح کرنے کا انداز اور ہے، پتھروں کے تسبیح کرنے کا انداز اور ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے تو جو اس کھجور کے تنے کو بلا سکتا ہے، بولنے کی ہمت دے سکتا ہے، کیا وہ رب العالمین اس درختوں کو، ان بے جان چیزوں سے اپنا ذکر نہیں کروا سکتا، یا ان کے اندر یہ ہمت نہیں پیدا کر سکتا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں؟ تو یقینی بات ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، حمد و ثنا کرتی ہے، اور اللہ جس کو چاہے جب چاہے اللہ بلا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور قدیر ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اس کھجور کے تنے کا رونا نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی ہے، اور دین اسلام کے برحق ہونے کی دلیل بھی ہے، اور اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، جس نے اس تنے کو جو ہے وہ یہ ہمت دی کہ وہ نبی علیہ السلام کو رو کے دکھائے تاکہ اللہ کے نبی اپنا دست شفقت اس پہ رکھیں اور وہ خاموش ہو جائے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو باقی بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جب کہ جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور باقاعدہ کہتے تھے کہ میرا جو مالک ہے مجھ پہ، جی بالکل، اونٹ کا واقعہ معروف ہے کہ ایک اونٹ نے آ کر نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کی کہ اس کا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ اس کو کم ڈالتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو بلا کر اس کو نصیحت کی کہ فرمایا ان کا خیال کرو۔ اور اگر ہم عقلی طور پہ ان کے اعتراض جو ہیں منکرین احادیث کے، ان کو دیکھیں، ان کو پرکھیں، تو پھر جو ہم تسبیحات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیا وہ جانور سنتے ہوں گے؟ پھر مطلب وہ بھی تو پھر نہیں سمجھتے، سنتے ہوں گے اگر تو ہم صرف عقل کی بنیاد پہ چیزوں کو پرکھیں۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، ممکن ہے ہماری تسبیح کو بھی نہ سمجھتے ہوں وہ، ایسی ہے۔ اور اس کی مثال واضح حدیث کے اندر موجود ہے
کہ جب قبر کے اندر کسی کو عذاب ہوتا ہے ہم نہیں سن رہے ہوتے، ہم قبر کے اوپر کھڑے نہیں سن رہے ہوتے، جبکہ وہ جانور آپ دیکھتے ہیں ایک دم ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن و انس کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں اس کی چیخ و پکار کو اور اس آواز کو سنتی ہیں۔ تو یہ اس کی واضح دلیل، بے شمار دلائل موجود ہیں اس بات کے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں چونکہ ان چیزوں کا تعلق غیبیات سے ہے، اس بنیاد پر ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ کیفیت، ہم کیفیت پہ نہیں پڑھیں گے، یعنی غیبیات کی اگر ہم کیفیت کو جاننے میں لگ جائیں گے تو ہم ان کو سمجھ نہیں سکیں گے، پھر لامحال ہو جائے گا، مطلب پھر ہم کوئی بھی غیبی چیز کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اور اصل میں جو عقلانی ہیں، عقل پرست ہیں، ان کا اصل میں یہی مقصد ہے کہ وہ لوگوں کو اس انداز میں پیچھے ہٹائیں دین سے اور ان کے عقائد سے، متنفر کر دیں، لا دینیت کی طرف لگا دیں۔ اور ویسے بھی اگر یہ بھی دیکھا جائے تو انسان کا جو علم ہے وہ محدود ہونے کے اعتبار سے اتنی چیزوں کو ہی جان سکتا ہے جن کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ باقی علوم نہیں ہیں یا باقی بالکل، چیزیں نہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ 100 سال، 50 سال، 60 سال بعد اس چیز کی کوئی تحقیق سامنے آ جائے۔ مطلب یہ ڈی این اے مثلا ہم بات اگر کریں تو دیکھیں اس کی اب تحقیق ہوئی نا تو پتہ چل گیا کہ کم از کم انسان بندر سے نہیں نکلا، انسان جو ہے وہ اس کا ایک اپنا ڈی این اے ہے۔ تو اسی طرح جیسے جیسے لوگ علوم میں ترقی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد 100 سال بعد اس چیز کی بھی تحقیق ہو جائے، سورہ سجدہ کیسے کرتا ہے اور مطلب یہ جو بے جان چیزیں ہیں کیسے بولتی ہیں، یہ بھی پتہ چل سکتا ہے، بعید نہیں، لیکن اللہ نے پہلے خبر دے دی یہ سب۔ شیخ صاحب، آپ نے اپنے اسی پروگرام کے اندر یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی سے بہت بڑا ہے، تو ایک مسلمان کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ اس حوالے سے کیسا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو عرش کی کیفیت ہے، جو حیت ہے، جو اس کا حجم ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور جو اللہ نے بتا دیا ہے کیا ہم صرف اسی کے اوپر ایمان لائیں گے یا کہ احادیث کے اندر مزید اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جو بتایا گیا ہے ہمیں اس کے مطابق اپنا ایمان رکھنا چاہیے؟ اس بارے میں ناظرین کے لیے آسانی پیدا کر دیجئے تاکہ وہ اپنے عقائد کو درست کر سکیں۔ دیکھیے، عرش اور کرسی کو ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم دنیا کے اندر اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے یہ غیبیات میں سے ہے۔ اور غیبیات کے بارے میں اہل سنہ کا ایک ہی قاعدہ اور اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کو بغیر کیفیات کے جیسے ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس طرح اس پہ ایمان لائیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ جو چیز ہمیں احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی آیات کے اندر بتائی جائے گی ہم اس کو اتنا ہی مانیں گے اور اتنی پر ایمان لائیں گے، اپنی طرف سے ہم اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کریں گے، ہم اس کی کیفیات میں نہیں پڑیں گے، چونکہ کیفیات میں انسان تب پڑتا ہے جب اس چیز کو دیکھ رہا ہو، اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اس طرح کی کوئی چیز دیکھ رہا ہو۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر ہم اس پر کما حقو جیسے بتایا گیا اس طرح ایمان لائیں گے۔ اب رہی بات کہ ان کے حجم کی یا کیا کسی حدیث کے اندر یا قرآن کریم کی آیت کے اندر اس کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے، تو قرآن کریم میں آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے وسیع ہے۔ اور ایک حدیث میں جو کہ ابن ابی شیبہ نے کتاب العرش کے اندر اور ذہبی نے علوف کے اندر ذکر کی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں مل کرسی فی العرش الا کحلقۃ من حدید القیت بین ظہری فلات من الارض، کہتے ہیں کہ یہ عرش جو ہے کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے لوہے کا چھوٹا سا کڑا ہو جسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر رکھا ہو۔ یعنی کرسی جس کے بارے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کے اندر جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر یہ ہے وسع کرسی السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی جو ہے یہ زمین و آسمان سے بھی وسیع ہے، لیکن یہ کرسی باوجود زمین و آسمان کے وسیع ہونے کے یہ عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک چھوٹا سا حلقہ ہو، چھوٹا سا کڑا ہو لوہے کا، جسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر چھوڑا ہوا ہو، پھینکا ہو۔ آپ اندازہ کریں ایک چھوٹے سے کڑے کی ایک بڑے صحرا کے اندر کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت اور اس کا مقام نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی وسعت کتنی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح حدیث کے اندر یہ تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا الکرسی موضع القدمین، یہ کرسی جو ہے یہ قدمین کی جگہ ہے، یہ قدموں کی، اللہ تعالیٰ کے قدموں کی یہ جگہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر مروی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ قدموں کی جگہ یہ ہے کہ جو زمین و آسمان سے وسیع ہے، تو وہ عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے کڑے کی طرح ہے جو ایک صحرا کے اندر پھینکا ہوا ہو۔ تو آپ یہاں سے اللہ کے عرش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور عرش جو ہے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ موجود ہے کہ عرش کی ایک مطلب کہ خاص
کیفیت ہے لیکن ہمیں نہیں بتائی گئی۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ قیامت کو جب اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے حساب و کتاب کے لیے تو فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا، 8 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھایا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حجم ہے، اس کی کیفیت ہے، لیکن ہمیں نہیں بتائے گی وہ کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس کے بارے میں جیسے ہمیں بتایا گیا اس طرح ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ یہ احادیث بالکل ٹھیک ہیں جی بالکل، یہ حدیث صحیح ہے جو امام ابن ابی شیبہ نے کتاب العرش کے اندر اور امام ذہبی نے علو کے اندر اس کے حدیث کو ذکر کیا، اور یہ محدثین نے بعد میں اس کو حسن کہا ہے اور بعد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اگرچہ اس حدیث کے بعض ایسے الفاظ ہیں جن میں کلام ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں جن کے اندر کرسی کو عرش کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے، یہ الفاظ جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ مطلب میرا پوچھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جو سائنسدان ہیں وہ باقاعدہ تحقیق کر رہے ہیں اس چیز کے اوپر، یہ جو سیارے ہیں ان کے اوپر، اور اسی طرح جو گلیکسیز ہیں ان کے اوپر، اس چیز سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی کتنی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اس کائنات کی جو کہ ہماری ہے، یعنی ہماری سے جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اس کا اگر ہم اندازہ لگانے کی کوشش کریں تو ہم اس چیز کو باقاعدہ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں۔ آپ دیکھیں، کہتے ہیں جی سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یہ سائنسدان ہی کہتے ہیں کہ سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور کچھ ایسے سیارے ہیں جو سورج سے بھی کروڑوں اور خربوں گنا بڑے ہیں۔ تو پھر آپ یہ تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی مخلوقات ہیں، تو ہم عرش کی بات کر رہے ہیں، کرسی کی بات کر رہے ہیں، اور یوں ہمارے ذہن کے اندر یہ آتا ہے نا کہ شاید یہ آسمان کے مقابلے میں کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کا ہے، اور ہر آسمان میں ایک دوسرے کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش اور 7ویں آسمان کے درمیان بھی 500 سال کا فاصلہ ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے اور آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں نازل فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر ہم نے بات کی کہ کس طرح احادیث کے اندر جو غیبیات سے متعلق چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کے اوپر ہم ایمان رکھ سکتے ہیں اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ جو بھی صحیح احادیث اور قرآن کریم کے اندر غیبیات سے متعلق امور وارد ہوئے ہیں، ہم مسلمانوں کو ان کے اوپر ویسا ہی ایمان رکھنا چاہیے جیسا کہ اسلام نے ہم سے طلب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنے دیگر پروگرامز کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے اندر آپ کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور جو شیخ صاحب مناسب سمجھیں گے وہ بھی آپ کے سامنے لائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔